نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد للہ عز وجل سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی ٹرسٹ کے آفیشیل پیج سے رمضان المبارک کا خصوصی سلسلہ لے کر آپ کا مدرس محمد زہیب رضا عطاری برکاتی درس فقہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کی حاضر خدمت ہے۔ سامعین محترم، میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس سے قبل گزشتہ نشستوں میں کئی بنیادی موضوعات پر ہم گفتگو کر چکے ہیں اور وضو اور غسل کے حوالے سے مکمل تفصیلات ہم نے جاننے کی کوشش کی اور رمضان المبارک کے بنیادی مسائل کا تذکرہ بھی ہم نے کیا ہے۔ آج الحمدللہ عز و جل ہم نجاستوں کے بیان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ رب ذوالجلال نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا واللہ یحب المتطہرین۔ رب ذوالجلال کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو اور صاف ستھرائی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے یہاں اس آیت مبارکہ کے ذریعے اپنی پسند بتا دی کہ مجھے اگر پسند ہے تو پاک صاف اور صاف ستھرے لوگ، بہت زیادہ طہارت کا اہتمام کرنے والے لوگ اللہ کو پسند ہوا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کو طہارت پسند ہے تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ نجاست اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب ہی ذکر فرمایا کہ طہارت پسندیدہ ہے تو ہمیں بچنا چاہیے نجاست یعنی گندگی سے۔ آئیے اب از روئے شرع یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گندگی کسے کہتے ہیں۔ سامعین محترم، نجاست عربی زبان کا لفظ ہے کہ جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے گندگی۔ وہ چیز کہ جسے انسان دیکھ کر کراہیت میں پڑ جائے اسے بھی نجاست کہا جاتا ہے۔ پھر شریعت مطہرہ ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ نجاست تو آپ نے گندگی کو کہہ دیا اور ہر اس چیز کو نجاست کے زمرے میں بھی داخل کر لیا کہ جو کراہیت کی طرف لے کے چلی جائے۔ اس کے بعد یہ بھی جان لیجئے کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام حقیقیہ ہے اور دوسری قسم کا نام حکمیہ ہے۔ میں پھر سے دہرائی کرتا چلوں، نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام نجاست حقیقیہ، دوسری قسم کا نام نجاست حکمیہ ہے۔ اب آئیے ان کی تعریفات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نجاست حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ بالکل آسان ترین تعریف، نجاست حقیقیہ وہ نجاست ہے کہ جو نظر آئے، اور نجاست حکمیہ وہ نجاست ہے کہ جو نظر نہ آئے۔ سامعین محترم، حقیقیہ وہ نجاست کہ جو نظر آئے اور نجاست حکمیہ وہ نجاست کہ جو نظر نہ آئے۔ اس کے بعد ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے، چلیں یہ تو آپ نے بات بتا دی کہ نجاست حقیقیہ وہ ہے کہ جو نظر آتی ہے اور نجاست حکمیہ وہ ہے کہ جو نظر نہیں آتی۔ ذہن میں یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے، کیا نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ کی بھی اقسام ہیں؟ تو شریعت ہماری رہنمائی پھر سے فرماتی ہے اور یہ جواب ملتا ہے کہ جی ہاں، نجاست حقیقیہ کی بھی دو قسمیں ہیں اور نجاست حکمیہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ آئیے اولاً ہم بات کرتے ہیں نجاست حقیقیہ کی۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ نجاست حقیقیہ کی بھی دو قسمیں اور حکمیہ کی بھی دو قسمیں۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں نجاست حقیقیہ کی دو قسموں کو جاننے کی طرف۔ سوال ذہن میں یہ پھر سے آیا کہ نجاست حقیقیہ کی اگر دو قسمیں ہیں تو ان دو قسموں کے نام کیا ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے؟ تو شریعت مطہرہ کی طرف سے ہمیں جواب ملتا ہے، نجاست حقیقیہ کی پہلی قسم کا نام ہے نجاست غلیظہ اور دوسری قسم کا نام ہے نجاست خفیفہ۔ پھر سے ایک اور مرتبہ سماعت فرما لیجئے، نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے نجاست غلیظہ اور دوسری قسم کا نام ہے نجاست خفیفہ۔ ابھی ہم نے صرف ناموں کو جانا ہے، اب ہم بڑھتے ہیں نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کی تعریف کی طرف۔ تو سامعین محترم، اگر نجاست غلیظہ آپ نام دیکھیں تو تعریف آپ کے ذہن میں خود بخود آ جائے گی۔ نجاست خفیفہ کے ساتھ اگر آپ خفیفہ کا لفظ دیکھیں تو بھی تعریف آپ کے ذہن میں خود بخود آ جائے گی، مگر پھر بھی ہم شریعت سے
سوال کرنے کے بعد جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نجاست غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں کہ جس کا حکم سخت ہو۔ پھر سے سماعت فرما لیجئے، نجاست غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں کہ جس کا حکم سخت ہو، اور نجاست خفیفہ اس نجاست کو کہتے ہیں کہ جس کا حکم ہلکا ہو۔ پھر سے سماعت فرما لیجئے، نجاست مطلب گندگی ہوا کرتا ہے۔ نجاست کی ابتدائی طور پہ دو قسمیں ہیں، حقیقیہ، حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ وہ جو نظر آئے، اور نجاست حکمیہ وہ جو نظر نہ آئے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ نجاست حقیقیہ ہو یا نجاست حکمیہ ہو، دونوں کی دو اقسام ہیں، یعنی اس جانب بھی دو قسمیں ہیں اور اس جانب بھی دو قسمیں۔ پھر آپ کو یہ بتایا گیا کہ نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام غلیظہ ہے اور ایک کا نام خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ وہ ہے کہ جس کا حکم سخت ہو، کیونکہ غلیظ سخت ترین چیز کو کہتے ہیں، اور نجاست خفیفہ وہ ہے کہ جس کا حکم ہلکا ہو۔ خفیف ہلکی ترین چیز کو کہا جاتا ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں نت نئی معلومات کی طرف۔ نجاست غلیظہ اگر کسی کے کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ بھئی آپ نے ہمیں تعریف بتا دی، آپ نے ہمیں ابتدا از انتہا تک لے کر آ رہے ہیں، ذرا اب یہ بھی تو پتا چلے کہ ایک انسان جا رہا ہے اور جاتے جاتے اس کے کپڑے یا بدن پر نجاست غلیظہ لگ جاتی ہے، اب کس صورت میں اس نجاست کو دھونا فرض ہے، کس صورت میں اس نجاست کو دھونا واجب ہے، کس صورت میں اس نجاست کو دھونا مکروہ تحریمی ہے، ان باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ کبھی اگر نجاست غلیظہ آپ کے کپڑے یا بدن پہ لگی تو اتنی مقدار میں لگتی ہے کہ اس کا دھونا فرض ہی ہے، کبھی نجاست غلیظہ اس مقدار میں لگی کہ اس کا دھونا اب فرض تو نہیں مگر واجب ضرور ہے، کبھی نجاست غلیظہ اتنی مقدار میں لگی کہ اب اس کا دھونا نہ فرض ہے نہ اس کا دھونا واجب ہے، مگر اس کا دھونا اب مکروہ تحریمی، یعنی اس کو دھوئے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر دھوئے بغیر نماز پڑھ لی تو نماز میں بھی کافی سارے معاملات آ سکتے ہیں۔ آئیے سوال کا جواب اب ہم جانتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ میرے جسم پہ نجاست غلیظہ لگ گئی، یعنی وہ چیز کہ جو سخت ترین نجاست ہے وہ لگ گئی میرے جسم پہ۔ لگنے کے بعد اب وہ کون سی مقدار ہے اور کتنی مقدار ہے کہ جس کا دھونا میرے اوپر فرض ہے؟ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا کہ اگر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، اور بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر قصدن آپ نے نماز پڑھی تو اس کا وبال بھی آپ کے ذمے پر ہے، اور اگر بنیت استخفاف یعنی نماز کو ہلکا جاننے کی نیت سے نجاست غلیظہ کے ساتھ پڑھی، ایسی نجاست غلیظہ کی مقدار کے ساتھ نماز پڑھی کہ جس کا دھونا فرض تھا، اور آپ نے نماز کو ہلکا جانتے ہوئے یہ نیت کر لی اور پڑھ ڈالی، تو یہ آپ کو کفر تک لے جائے گا یہ معاملہ۔ اب سامعین محترم، یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ درہم سے زیادہ لگ جائے، اس بات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس بات کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر نجاست غلیظہ درہم نہیں درہم سے زیادہ لگ جائے تو اب اس کو دھونا، اس کو چھڑانا، اور چھڑائے بغیر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز نہ ہوگی بلکہ اس کا چھڑانا آپ پر فرض ہے۔ بے پاک کی اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اب دوسری مقدار کی طرف بڑھتے ہیں۔ نجاست غلیظہ درہم سے زیادہ تو نہیں لگی مگر درہم کی مقدار لگی ہے، تو اب اس درہم کی مقدار کی نجاست غلیظہ کو دھونا، اپنے کپڑے اور بدن کے حصے کو پاک کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، یعنی لازم ہے۔ اب ذہن میں سوال آ گیا کہ اگر بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا اگر بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو ایسی نماز مکروہ تحریمی ہے، اور جو نماز مکروہ تحریمی کے زمرے میں آ جاتی ہے تو ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا یعنی واجب الاعادہ کرنا لازم ہو جایا کرتا ہے۔ اور اگر قصدن آپ ایسی مقدار لگی ہوئی یعنی نجاست غلیظہ کی ایسی مقدار لگی یعنی درہم کے برابر کہ جس کا دھونا واجب تھا، آپ نے قصدن یعنی اپنے ارادے کے ساتھ نماز پڑھ لی تو اب
آپ نے گناہ کا کام کیا اور آپ اس سبب گناہگار بھی ہوئے۔ اب ذہن میں یہ سوال آیا کہ چلیں درہم سے زیادہ کا آپ نے حکم بتا دیا، درہم کے برابر آپ نے حکم بتایا واجب، اب ہمارے پاس نجاست غلیظہ لگی تو ہے کپڑے اور بدن پر، مگر نہ وہ درہم سے زیادہ ہے نہ وہ درہم کے برابر ہے، بلکہ وہ درہم سے کم ہے، تو اب اس کا چھڑانا کیسا ہے؟ تو کہا گیا اب ایسی نجاست غلیظہ کا چھڑانا، اس سے بدن کو یا کپڑے کو پاک کرنا سنت ہے۔ اب ذہن میں ایک اور سوال آ گیا، چلیں یہ تو سنت ہے، اگر سنت پہ عمل نہ کیا اور بے پاک کیے نماز ہم نے پڑھ لی تو کیا خمیازہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کر بھی لیا تو نماز تو ہو جائے گی، اگر آپ نے اسی گندگی کے ساتھ نماز پڑھ لی جو درہم سے کم نجاست غلیظہ لگی، نماز تو ہو جائے گی، مگر نماز خلاف سنت ہوگی اور اس کا اعادہ کرنا بہتر ہوگا۔ سامعین محترم، یہ بات جاننا ہمارے لیے بہت ضروری تھا کہ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ وہ نجاست کہ جس کا حکم سخت ترین ہو، اس کی ایک مقدار اگر درہم سے زیادہ لگے کپڑے یا بدن پر تو اس کا دھونا فرض ہے، اور اگر بنا دھوئے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی نہیں، اور اگر درہم کے برابر لگی کپڑے یا بدن پہ تو اب اس کا دھونا واجب ہے، اور اگر بے دھوئے نماز پڑھ لی تو ایسی نماز مکروہ تحریمی یعنی واجب الاعادہ ہوا کرتی ہے۔ اب ہمارے پاس ایک صورت آخر میں یہ بتائی گئی، نہ درہم کے سے زیادہ نہ درہم کے برابر بلکہ درہم کی مقدار سے کم لگی ہے، تو اب اس کا دھونا سنت تھا، اور اگر ہم نے بنا دھوئے نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو جاتی ہے مگر خلاف سنت ہوتی ہے اور اس کا اعادہ کرنا بہتر ہوا کرتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں یہ بات کہ ایک درہم سے مراد کیا ہے۔ سامعین محترم، یہ جو بار بار لفظ آپ کے سامنے آیا، ایک درہم سے زیادہ، ایک درہم کے برابر، ایک درہم سے کم، تو یہاں بار بار آپ کی سماعتوں کے لیے ہم نے یہ لفظ کہا ایک درہم، ایک درہم، ایک درہم۔ ذہن میں پھر سے یہ سوال آتا ہے کہ یہ ایک درہم کی مقدار از روئے شریعت مقرر کتنی ہے؟ تو آئیے اس بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اس حوالے سے دو اعتبار ہیں کہ اگر آپ درہم کی مقدار کو نجاست کے اعتبار سے جاننے کی کوشش کریں گے تو اس اعتبار سے دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت کا نام ہے کہ اگر نجاست گاڑی ہو تو اس میں معاملہ کچھ اور ہے، اگر نجاست پتلی ہو تو اس میں معاملہ کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ اولاً ہم بات کریں گے اس نجاست کی جو نجاست گاڑی ہے۔ مثال کے طور پر نجاست گاڑی کون کون سی ہوا کرتی ہیں؟ پخانہ، لید، گوبر۔ ان میں درہم کی مقدار کا اندازہ بہت آسان ہے، شریعت نے درہم کی مقدار کا اندازہ 4.5 ماشا رکھا ہے۔ 4.5 ماشا اس نجاست میں رکھا ہے کہ جو نجاست گاڑی ہوتی ہے، جیسے پخانہ، گوبر، لید وغیرہ۔ اب سامعین محترم، آئیے اس بات کی طرف کہ اگر نجاست پتلی ہے تو اس میں کیا مقدار ہے؟ تو بتایا گیا اس میں مقدار ہے کہ آپ اپنی ہتھیلی پر پانی لیجئے، اور پانی لینے کے بعد جتنا پانی ہتھیلی سے گر جاتا ہے وہ گر جائے، اب جتنا باقی رہ گیا وہ ایک درہم کی مقدار ہے۔ اور پتلی نجاست سے کیا مراد ہے؟ جیسے آدمی کا پیشاب، شراب، یہ پتلی نجاستیں ہیں۔ تو پتلی نجاست میں درہم کی مقدار، آپ ہتھیلی پر پانی گرائیے، جتنا پانی گر جاتا ہے گر جائے، مگر جتنا پانی ہتھیلی پہ باقی رہ گیا یہ ایک درہم کی مقدار ہے پتلی نجاست میں۔ درہم کی مقدار کا اندازہ ایسے ہے۔ اور اگر گاڑی نجاست ہے تو درہم کی مقدار کا اندازہ 4.5 ماشا ہے۔ آئیے سامعین محترم اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں تک تو ہم نے نجاست حقیقیہ کی پہلی قسم نجاست غلیظہ کی مکمل معلومات کو حاصل کر لیا۔ اب نجاست خفیفہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں پھر سے آپ کو بتاتا چلوں، نجاست خفیفہ وہ نجاست ہوتی ہے کہ جس کا حکم ہلکا ہو۔ تو آئیے نجاست خفیفہ کا حکم جانتے ہیں کہ نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے۔ کہتے کسے ہیں یہ تو بات آپ کو بتا دی گئی، حکم آپ سماعت فرما لیں۔ نجاست خفیفہ کا یہ حکم ہے کہ کپڑے کے کسی حصہ یا بدن کے کسی جزو یا عضو پہ لگ جائے، اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر چوتھائی سے زیادہ ہے تو اب اس کا دھونا ضروری ہے۔ کسی بھی جگہ چوتھائی کو ناپنے کے لیے
ہمیں ایک چیز کے 4 حصے کرنے پڑیں گے اور ان میں سے چوتھے کو چوتھائی کہا جائے گا۔ سامعین محترم، میں آپ کو یہ بات پھر سے گوش گزار کرتا چلوں آپ سبھی کے کہ جو آپ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس سلسلے کا نام درس فقہ ہے، اور آپ کا مدرس محمد زہیب رضا عطاری برکاتی آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ سلسلہ 1 رمضان المبارک تا 30 رمضان المبارک تک جاری و ساری رہے گا، اور آپ یہ سلسلہ ملاحظہ فرما سکیں گے سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی ٹرسٹ کے آفیشیل پیج سے۔ خود بھی دیکھیے اور لوگوں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیجیے، اور اس پیج کو خوب شیئر فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ جو علم ہمیں حاصل ہوا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا اختتام دعا پہ کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، برحق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔